وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہمارا آپ کے ہاں آنا صرف اور صرف اس غرض کے تحت ہوا کہ 70 سال سے ہمیں کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے ہر موڑ پہ اور آپ دیکھیں کہ کانگریس نے یا اس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں آئیں 70 سال سے مسلمانوں کو ہر مرحلے میں ہر مسئلے میں پیچھے رکھا گیا، جبکہ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں ہی کی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی قربانی کس طرح ہے؟ ہر ایک جماعت کہتی ہے کہ ہماری قربانی ہے، ہر ایک مذہب کا ماننے والا کہتا ہے کہ ہماری قربانی ہے، لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی قربانی وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو سب سے آخری شاہنشاہ ہوئے، انہوں نے بادشاہت کی اور سب سے پہلے مجاہد آزادی بھی ہوئے، ان کے ناشتے پر ان کے بیٹوں پوتوں کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا تھا۔ تو چونکہ سلطنت ہمارے ہاتھوں سے گئی تھی، حکومت ہمارے ہاتھوں سے گئی تھی، اس وجہ سے سب سے زیادہ ستہ کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری تھا۔ ہم نے اپنے وقار کو قائم کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے ہاتھ سے ستہ گئی تھی، حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی تھی، ہم نے اس آزادی کی لڑائی میں سب سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، حتیٰ کہ لاکھوں علماء اکرام شہید ہوئے اور ان کے ساتھ کتنی عوام شہید ہوئی اس جنگ آزادی میں، ہندوستان کو آزاد کرنے میں۔ ہندوستان آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد کانگریس کی سرکار بیٹھی اور اس نے اس 70 سال کے اندر مسلمانوں کو تعلیمی معیار میں پیچھے رکھا۔ آپ دیکھیں کہ ہر مرحلے میں مسلمانوں کو تعمیری معیار کے اعتبار سے پیچھے رکھا گیا، اور تعمیری معیار سے پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم جہاں پر تھی اس سے کئی گنا زیادہ پیچھے چلے جانا۔ جب ہمارے اور آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، سوچ نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی، تو ہم اپنا دفاع ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کم علمی کی وجہ سے غیروں کی ہم غلامی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، دوسرے کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنا خود وجود قائم نہیں کرتے۔ جب تک ہمارا خود کا وجود قائم نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی پارٹی میں جائیں، کسی بھی سیاسی پارٹی سے جڑیں، ہمارا وہ وقار کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خود اپنا وجود قائم کریں تو بھلے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ساری سیٹیں نہیں نکل سکتی ہیں، ویسی صاحب اپنی سرکار نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر چند سیٹیں آ جائیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی تو ہم سے کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا۔ ہاتھ ملانے کے لیے بھی طاقت و قوت چاہیے، کسی سے اتحاد کرنے کے لیے بھی طاقت و قوت چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طاقت بنیں، ایک ایسی طاقت جیسا کہ ماضی میں تھے۔ اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کوستی رہیں گی، ہم پر لعنت بھیجتی رہیں گی کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا قربانی مانگتی ہے۔ ہم جو اب تک سلامت رہے، ہمارے باپ داداؤں نے یہاں قربانیاں دی تھی تو ہم سلامت تھے۔ آج ہم اگر قربانیاں نہ دیں گے، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہم تعلیمی معیار کو قائم کریں، تعلیمی معیار پر کھڑے